الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مدینہ طیبہ میں وفود کی آمد کا تذکرہ چل رہا تھا. پہلا وفد جو نجران سے آیا، اہل نجران کو آپ نے خط لکھا، اس حوالے سے گفتگو چل رہی تھی. آپ کا گرامی نامہ، اس کا جو متن یہ تھا: اے اہل نجران، اسلام قبول کرو، اگر قبول نہیں کرتے تو ہماری حکومت کو تسلیم کرو اور جزیہ دو، اگر یہ دونوں کام نہیں کرتے تو جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. اس حوالے سے جو ان کا لارڈ تھا، لارڈ پادری، کرسچن تھے، تو پہلے شخص کو جو بلایا گیا تھا اس نے کہا کہ میں دینی معاملات میں دخل نہیں دیتا. شرجیل اس کا نام تھا. تو کہا کہ میں دینی معاملات میں دخل نہیں دیتا. انتہائی عقل مند آدمی تھا. اس کے بعد لارڈ پادری نے ایک دوسرے شخص کو بلایا جس کا نام عبداللہ بن شرجیل تھا. اس نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا گرامی نامہ پڑھا اور وہی رائے دی جو شرجیل نے رائے دی تھی. لارڈ پادری نے اس کو بھی کہا تم بھی ادھر بیٹھ جاؤ. پھر لارڈ پادری نے ایک اور شخص کو بلایا جس کا نام تھا جبار بن فیض. اس کو بھی گرامی نامہ دیا اور پڑھایا. اس کی رائے پھر پوچھی. اس نے بھی وہی رائے دی جو اس سے پہلے شرجیل اور عبداللہ دے چکے تھے. عزیزان گرامی قدر، جب لارڈ پادری نے اپنی قوم کے ان تین دانشوروں کی متفقہ رائے پر آگاہی حاصل کی تو لارڈ پادری نے وادی میں ناقوس بجانے کا حکم دیا. وہ ہر مصیبت کے وقت اسی طرح کیا کرتے تھے، گھنٹی بجاتے تھے، ناقوس اسے کہتے ہیں. اور پھر سب کی قوم کی رائے طلب کی. سب نے یہ تجویز پیش کی کہ شرجیل بن وداع ہمدانی، عبداللہ بن شرجیل، جبار بن فیض الحارثی کو مدینہ طیبہ بھیجا جائے. وہاں جا کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات کریں اور پھر واپس آ کر اپنی رپورٹ پیش کریں. علامہ ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نجران کے عیسائیوں کا جو وفد بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوا وہ 60 شاہ سواروں پر مشتمل تھا. ان میں 14 ان کے رئیس تھے. ان میں سے 3 وہ زیرک لوگ تھے، عقل مند لوگ تھے، جن کی طرف ہر مشکل معاملہ میں رجوع کیا جاتا تھا اور ان کا فیصلہ قطعی اور حتمی تصور کیا جاتا تھا. ان میں سے ایک کا نام عبد المسیح تھا جو العاقب کے لقب سے ملقب تھا. یہ ساری قوم کا امیر اور مشیر تھا. اس کی رائے کے بغیر کوئی قدم نہیں اٹھا سکتا تھا. دوسرے کا نام الاہم جو السید کے لقب سے ملقب تھا. قافلہ کی آمد و رفت اور قیام و کوچ کا سارا انتظام اس کے سپرد تھا. تیسرے کا نام ابو حارثہ بن علقمہ تھا جو بنی بکر بن وائل کا فرد تھا. یہی ابو حارثہ نجران کے تمام عیسائیوں کا لارڈ پادری تھا اور ان کا جید عالم اور پیشوا تھا. ان کی ساری مذہبی درسگاہوں کا یہ ناظم اعلیٰ تھا. شاہان روم نے اس کو بڑے اعزازات سے نوازا تھا اور اس پر انعام و اکرام کی بارش کر کے اسے رئیس اعظم بنا دیا تھا. اس لیے انہوں نے جگہ جگہ گرجے تعمیر کر دیے تھے. اس کے لیے جگہ جگہ گرجے، عبادت گاہیں ان کی تھیں، وہ تعمیر کر دیے. اس کے علم و فضل میں یگانہ ہونے کے باعث
اس پر اپنے انعام و اکرام کی انتہا کر دی تھی۔ خاتم النبیین جلد 2 صفحہ 1123 1129۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔